کفار مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر انکار کیا، وہ بھی انتہائی نامعقول وجوہات کی بنا پر۔ دو وجوہات کی تھی جس کی بنا پر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا۔ ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کی جنس سے پیدا ہوئے تھے، اور دوسری وجہ وہ یہ بیان کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کی قوم سے تھے، ان کے ساتھ پلے بڑے تھے، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ اب یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمارے ساتھ پلے بڑھنے والا بچہ جو آج نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کی طرف سے ڈرانے والا اور خبردار کرنے والا بن کر آیا ہوں۔ اس میں ان سے یہ بتایا گیا ہے کہ یہ تعجب کی بات نہیں ہے۔ تعجب کی بات تو یہ ہوتی اگر اللہ تعالیٰ انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے کسی کو بھی نہیں بھیجتے، اور تعجب کی بات تو یہ ہوتی کہ اگر بھیجتے بھی تو کوئی ایسی نسل میں سے بھیجتے، ایسی مخلوق بھیجتے جو انسان نہ ہوتا بلکہ کوئی اور ہوتا، جیسے فرشتے ہوتا اور کوئی اور ہوتے۔ اور تعجب کی بات تو یہ ہوتی اگر وہ تمہارے لیے کوئی اجمی کو بھیج دیا جاتا جو تمہاری زبان ہی نہیں سمجھتا اور تم اس کی زبان نہیں سمجھتے، لیکن اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ ان بات کو سمجھایا گیا ہے۔ اور ایک بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی واقعی میں اللہ کے رسول ہے، یہ اس بات کا کیا ثبوت ہے؟ یہ لوگ اگر سوال کرتے ہیں تو ان سے کہہ دیجئے کہ یہ جو کلام انہیں کریم اور عظیم کلام جو پیش کر رہے ہیں، عاجز کرنے والا کلام جسے انسان لانے پر مجبور ہے، کوئی انسانی کلام نہیں ہو سکتا، ایسے کلام کو جو پیش کر رہے ہیں تو اس بات کا ثبوت ہے کہ واقعی میں وہ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ اس سے زیادہ اور مزید ثبوت انہیں فراہم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسری بات جس پر وہ تعجب کیا کرتے تھے وہ یہ تھی کہ یہ کہتے تھے کہ یہ شخص یہ کہتا ہے کہ مرنے کے بعد سارے انسان دوبارہ اٹھائے جائیں گے اور پھر ان کو اثر نو زندہ کر کے اللہ کی عدالت میں حاضر کیا جائے گا، وہاں پر ان سے حساب و کتاب لیا جائے گا اور پھر ان کو اسی کے مطابق جزا و سزا دی جائے گی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس پر تعجب کرتے اور کہتے کہ یہ یعنی بعید از عقل بات ہے، ہماری عقل میں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے بات۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تمہاری عقل میں نہیں آ رہی تو اس میں کس کا کیا قصور ہے؟ تمہاری عقلیں بند ہے، تمہاری عقلیں کمزور ہیں، یہ ہونے والا ہے۔ اور یہ کہتے تھے کہ یہ لاکھوں اربوں کھربوں انسان جو شروع سے لے کر آخر تک مرے ہیں اور مر رہے ہیں، ان میں سے الگ الگ ہر ایک کو الگ کر کر اس کو کیسا الگ کیا جائے گا، کیسا زندہ کیا جائے گا، یہ عقل کی بات نہیں ہے، یہ سمجھداری کی بات نہیں ہے۔ یہ لوگوں کا یہ حال تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو اپنی قدرت پر قیاس کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آج اس کو وہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنی قدرت کو اللہ تعالیٰ کی قدرت پر قیاس مت کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کچھ اور ہے۔ انسان تو اتنا کمزور اور بے بس ہے کہ اس کے ہاتھ سے اگر کوئی چیز زمین پر گر جائے اور اگر مثال کے طور پر وہ سیال شے ہو، لیکوڈ ہو، تو پھر اس کو وہ اس کی پرانی ہیئت اور صورت میں نہیں لا سکتا۔ اتنا کمزور انسان ہے، اس کو اتنا بھی جو ہے اختیار نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اربوں اور کھربوں انسانوں کو ان کو مارنے کے بعد پھر سے دوبارہ کر کے ان کو اپنی اصلی شکل و صورت میں، اصلی ہیئت میں لا سکتے ہیں۔ اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے کہاں سے دی ہے؟ دیکھیے کہ انسان کی پیدائش پر غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے۔ سب سے پہلے اس کو یہ بتایا گیا ہے اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، فرمایا سورہ النازعات 30ویں پارے میں، یعنی تم کو بنانا زیادہ مشکل ہے ہمارے لیے، یہ آسمانوں کو بنانا، تخلیق کرنا، جبکہ ہم اس کو بنائے ہیں، یعنی تم کو بھی بنائے ہیں، آسمانوں کو بھی بنائے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے کہ آسمانوں کو بنانا ہمارے لیے زیادہ مشکل ہے۔ اور پھر سورہ یاسین میں ایک مثال کے ذریعے سے فرمایا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِیَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، یعنی وہ مثال دیتا ہے ہمارے لیے اور اپنی اصل کو بھول جاتا ہے، یعنی پیدائش کو بھول جاتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ میں جب مر کر یعنی ذروں میں تبدیل ہو جاؤں گا اور پھر مٹی میں رل مل جاؤں گا، میری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی اور ختم ہو جائیں گی، تو اس کے بعد کون اٹھائے گا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہی اٹھائے گا جو تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا۔
یعنی وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ قال من یحیی العظام وہی رمیم قل یحییہا الذی انشاها اول مرۃ وہو بکل خلق علیم، فرما دیجیے ان سے کہ وہی جس کو اول بار جس نے اس کو پیدا کیا تھا وہی اس کو دوبارہ زندہ کرنے پر قدرت رکھتا ہے، وہ ہر طریقے کی پیدائش جانتا ہے۔ اور پھر سورۃ دہر 29ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں هل اتى علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، فرما دیا گیا ہے انسان پر انہیں زمانے میں ایک ایسا وقت بھی گزرا ہے کہ جب وہ کوئی بھی قابل ذکر شے اور ہستی نہیں تھا۔ اس کا اندازہ کیجئے کہ یہ 2 3 4 آیتوں میں اللہ تعالیٰ انسان کی حیثیت بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو تم کو ہم نے کہاں سے کہاں تک لا کر پہنچا دیا، یعنی تمہاری حیثیت کیا تھی۔ اگر کوئی آج 40 سال کا ہے تو وہ سوچے کہ 41 سال پہلے وہ کہاں پر تھا، اس کا کیا وجود تھا دنیا میں، کوئی اس کو جانتا تھا، اس کی کوئی حیثیت تھی، اس کا نام و نشان نہیں تھا، اس کو کوئی نہیں پہچانتا تھا، لیکن آج پہچان رہا ہے۔ تو یہ پہچان کس نے دی ہے اس کو، کس نے اس کو ایک انسانی شکل دی ہے، یہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں۔ اور کہاں سے آیا وہ، اس کا وجود جو ہے من ماء مہین، انسان کی پیدائش کے مختلف ادوار کو اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز میں مختلف صورتوں میں تذکرہ فرمایا ہے، اور فرما دیا کہ اس کی ابتدا جو ہوئی ہے وہ ایک بے وقت بے قیمت پانی سے، بے حیثیت پانی سے ہم نے کی ہے۔ من نطفہ فرمایا بعض دیگر مقامات پر، نطفے سے، نطفہ کہاں سے آیا، خون سے بنا، خون کہاں سے، غذاؤں سے، غذائیں مٹی سے آئی، مٹی کے یہ اصل اس کی جاتی ہے مٹی کی طرف، یعنی انسان کی پیدائش مٹی سے ہوئی ہے۔ وہ مٹی جو ہزاروں سال سے وہ ریزے کی شکل میں اور ذرات کی شکل میں اڑتی پھر رہی تھی، اس کو اللہ تعالیٰ نے جوڑ کر بکھرے ہوئے ذرات کو، منتشر ذرات کو جمع کر ایک انسانی شکل دے دی، اور اس کو جو ہے یعنی کہاں سے اس کے یعنی وجود کا سبب بنی وہ پتہ نہیں اس کو کہ کون سے ملک سے کون سی غذائیں اس کے لیے آئی، کوئی غذا امریکہ سے آئی، کوئی آسٹریلیا سے آئی، کوئی یورپ سے آئی، کوئی عرب سے آئی، کوئی افغانستان سے آئی، یہ ساری غذائیں اس کی پیدائش کا سبب بنی، اس کے لیے جو ہے خون تیار ہوا، اور پھر نطفے سے جو ہے انسانی وجود اللہ تعالیٰ نے تشکیل دیا، اور اس کو بہترین یعنی ایک حسین و جمیل انسانی پیکر اللہ تعالیٰ نے تراشا۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین فرمایا سورہ مومنون 18ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے، ایسا بابرکت ہے اللہ تعالیٰ وہ جو انسان کو یعنی بہترین پیدائش کرنے والا ہے، سب سے اچھا پیدا کرنے والا۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، سورۃ دہر 29ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا ایک ملے جلے نطفے سے، یعنی مرد و عورت کے پانی کے ملنے سے ہم نے اس کو پیدا فرما دیا، اور پھر اس کو سنتا اور دیکھتا انسان بنا دیا۔ کیا اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ ایک پانی کے خطرے کو یعنی کیسی عزت اور اکرام بخشا، اس کو اشرف المخلوقات، ساری مخلوقات میں افضل قرار دیا، اور اس کو دل و دماغ، عقل، سوچ، سمجھ اور فکر عطا فرمائے، اس کو بہترین اعضاء عطا فرمائے، اور پھر میں اس کے اندر ہزاروں مشینیں نصب فرمائی، اس کے لیے لاکھوں کروڑوں خون کی رگیں بنائی، اور کیا کیا چیزیں اس کو اعضاء عطا فرمائے، لا قیمت بنا دیا اس کو، اور پھر بنا کر اس کو بڑی آسانی کے ساتھ دنیا میں لا کر کھڑا کر دیا۔ ثم السبیل یسرہ فرمایا، یعنی اس کے نکلنے کا راستہ آسان کر دیا، اس کی پیدائش دنیا میں کی، اور پھر اس کو بچپن دیا، جوانی دی اور بڑھاپا دیا، اور اس کی زندگی کی جتنی ضروریات اس سے وابستہ تھی بھی اس کی بقا کے لیے وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ نے اس کو مہیا فرمائے، اس کی غذائیں دی، اور اس کو جو بھی غذاؤں کی جسمانی اور روحانی غذاؤں کی ضرورت تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، اور پھر اس کے ثبات فرمایا۔ ثم اماتہ فاخبر، موت دی اور خبر میں اس کو لے جا کر بڑے عزت و اکرام کے ساتھ سلا دیا، اور پھر اس کے لیے ایک طویل زندگی مقرر فرمائی، آخرت والی زندگی، اس زندگی کے بعد کی زندگی، لا متناہی زندگی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اس کی حفاظت فرمائی ہم نے، اس کی روح کی بھی اور اس کی جسم کی بھی، روح کو سجین یا علیین میں رکھا اور جسم کی بھی بہترین طور پر حفاظت فرمائی۔ نیک لوگوں کی روحوں کو اللہ تعالیٰ نے علیین میں رکھا اور بدوں کی روح کو سجین میں رکھا، اور پھر اس کی جسم کی حفاظت کس طریقے سے فرمائی، اس کا اندازہ کیجئے کیسا حیرت ناک انداز میں اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ فرمایا ہے کہ انسانی جسم میں جو اسپائنل کارڈ، ریڑھ کی ہڈی جسے کہا جاتا ہے، اس کا بالکل آخری حصہ سے ٹیل بون کہا جاتا ہے، جسے دمجی بھی کہتے ہیں، دمچی، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے محفوظ کیا کہ اس میں انسان کے سارے اعمال اور اس کی ساری صلاحیتوں کو اور ساری باتوں کو اس کو اللہ تعالیٰ نے اس میں محفوظ کر دیا، اس کا ڈیٹا کو محفوظ کر دیا، اس طریقے سے کہ اس کا سیکس کیا ہے،
میل ہے یا فیمیل ہے، اس کا بلڈ گروپ کیا ہے، اس کی صلاحیتیں کیا تھی، اس کا مزاج کیسا تھا، اس کے ماں باپ کا کہاں سے اس کے ساتھ لنک ملتا ہے، یعنی یہ تمام باتیں، اس نے جو ہے کتنی زندگی پائی اور کتنے سال، کتنا عرصہ ہو گیا اس کو مر کر، اس دنیا سے گزر کر، یہ ساری چیزیں اس میں محفوظ کر دی گئی۔ اور پھر اس کو اس طریقے سے محفوظ کر دیا گیا کہ انسانی جسم زمین میں ڈالنے سے مٹی کھا جاتی ہے یا جلانے سے اس کو جلا ڈالتی ہے اس کے جسم کو، لیکن یہ حصے کو صرف اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے محفوظ کیا کہ سارا جسم جل جائے گا، لیکن وہ چھوٹا سا ہڈی کا جو ٹکڑا ہے اسپائنل کارڈ کا، جسے ٹیل بون کہا جاتا ہے، وہ اگر آپ انہیں الیکٹریکل چیئر پہ بھی بٹھائیں گے تو بھی جو ہے سارا جسم جلے گا، لیکن وہ ایک حصہ بچ جائے گا۔ ویسے ہی زمین میں دفن کیا جائے گا تو مٹی اس کو نہیں کھا سکے گی، کوئی جانور اس کو چبا نہیں سکے گا، پانی میں جائے گا تو وہ پانی اس کو ختم نہیں کر سکے گا، ایسے ہی جو ہے کوئی بھی چیز اس کو گلا نہیں سکے گی۔ یہ انتظام اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا فرما دیا ہے، اس کے لیے محفوظ کر دیا ہے اس کو۔ یہ آج جینیٹیکل سائنسز اس کو پروف کی ہے کہ ڈی این اے ٹیسٹنگ کے ذریعے انسان کی یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کو جو محفوظ کر کے اس کے جسم کے ایک حصے میں رکھ دی تھی، اس کو نکال کر دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ ایک دراصل گویا کہ ایک بلیک باکس کہا جا سکتا ہے اس کو انسان کا، جیسا کہ ایئر کرافٹ میں ایک بلیک باکس ہوتا ہے، ایئر کرافٹ جب حادثے کا شکار ہوتا ہے تو پھر اس کے بلیک باکس کو ڈھونڈ کر نکال کر دیکھا جاتا ہے کہ کیا کیا انفارمیشن اس میں آخری وقت کی تھی، وہ ساری انفارمیشن وہ دیتا ہے۔ ایسا ہی ڈیٹا جو ہے انسان کا یہ اسپائنل کارڈ کے اس حصے میں محفوظ رہتا ہے، اس کے ذریعے سے اس کی ساری معلومات اس کو مل جاتی ہے۔ اسی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ قیامت میں اٹھائیں گے شاید، یعنی جو انسان آج تک سمجھ نہیں پا رہا تھا، آج سائنسی دریافت کو دیکھتے ہوئے کم از کم اس بات کا اس کو یہ عقل ہونی چاہیے، سمجھ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں، کہ کیسا بہترین اور عالی شان انتظام اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کر رکھ دیا ہے۔ اور پھر دوسری جو عقلی دلیل یعنی دوبارہ اٹھائے جانے پر اور قیامت کے قائم ہونے پر یہ ہے کہ انسان دنیا میں جو بھی کام کرتا ہے وہ اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے، کوئی مطلب ہوتا ہے، کچھ کسی نہ کسی مقصد کے تحت وہ کام کرتا ہے، ہر کام کا ایک انجام ہوتا ہے، تو پھر یہ دنیا کا انجام آخر کیسے نہیں ہو سکتا؟ جو احمق یہ سوچتے ہیں کہ اس کا کچھ بھی انجام نہیں ہے، تو ان کو یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا بھی انجام ہے، یقیناً اس کا انجام ہے آخرت۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت کو تیار کر کے رکھا ہے، جس پر انسان جو ہے بے فکرہ ہے اور اس سے غافل ہے۔ بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب، کہ انہیں تعجب ہوا کہ اس بات پر کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک خبردار کرنے والا آ گیا۔ پھر حق بات کا انکار کرنے والے کہنے لگے یہ تو بڑی عجیب بات ہے، اذا متنا وکنا ترابا ذلک رجل بعید، جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی میں مل کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ اس طرح پھر زندہ ہونا تو بعید از عقل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمہاری عقل میں نہیں آ رہا ہوگا، لیکن یہ ہونے والا ہے بہرحال۔ اور پھر تم کو اس بات کی عقل اتنی تو ہونی چاہیے کہ جیسا کہ دنیا کی ساری چیزوں کا انجام ہوتا ہے، اس کا بھی پوری دنیا تم کو جو دے دی گئی تھی، تم کو جو یعنی احسانات اللہ تعالیٰ نے دیے تھے زندگی دے کر، وہ تمام کے تمام تم جو ہے اس سے جواب طلب کیا جائے گا، اور اس کا انجام آخرت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قیامت اللہ تعالیٰ قائم فرمانے والے ہیں۔ ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیھا لتجزی کل نفس بما تسعی، سورۃ طٰہٰ 16ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک قیامت آنے والی ہے، اس کو ہم نے چھپا کر رکھا ہے، یہ اس وجہ سے آنے والی ہے تاکہ تمہارے کیے کی جو ہے جزا و سزا تم کو وہاں پر مل جائے۔ یہ انصاف کا تقاضا بھی تھا، کیونکہ دنیا میں اندھیر نگری ہے، ہر انسان کو اس کا حق نہیں ملتا، ظلم و زیادتی ہوتی ہے، بے انصافی ہوتی ہے، تو ایک دن ایسا ضرور آنا چاہیے تھا جس میں انسان کو اس کا حق ملے، ورنہ اگر ایسا نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ کی صفت عدل پر حرف آ جاتا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قائم فرمانے کا جو ہے فیصلہ کر لیا ہے، اور یقیناً یہ آنے والی ہے اور ہر انسان کو اس دور سے گزرنا ہے۔ اور ایک بات اس میں جو ہے آخرت کا عقیدہ جو ہے جو پیدا کیا گیا ہے وہ اس وجہ سے کہ جواب دہی کا احساس انسان میں ڈالنے کے لیے، کہ انسان کو یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ اس کو ایسا ہی پیدا کر کے آزاد نہیں چھوڑ دیا گیا ہے، اس کو ساری نعمتیں دے کر کہ تم جو چاہے کرتے پھرو، تم سے کوئی سوال نہیں ہوگا، نہیں، تم سے سوال و جواب ہوگا، تم ایک دن محاسبہ اعمال کے لیے بلائے جاؤ گے، اور اس دن تم کو ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہوگا۔ تو جواب دہی کا جب احساس پیدا ہوتا ہے تو اعمال خود بخود اچھے ہونے شروع ہو جاتے ہیں، انسان سے اعمال صالحہ یعنی صادر ہوتے ہیں۔ جو انسان جتنا زیادہ آخرت کے مقابلے آخرت کے عقیدے میں مضبوط ہوگا اس کا عمل اتنا ہی اچھا ہوگا، جو جتنا زیادہ یعنی اس کا آخرت کا عقیدہ کمزور ہوگا اس کا عمل اتنا ہی کمزور ہوگا۔ آج جو ہے کتنی قومیں ایسی ہیں جن کے پاس آخرت کا عقیدہ ہی نہیں ہے، جو یہ سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ آخرت بھی ہونے والی ہے، اور جو سمجھتے ہیں جیسا کہ مسلمان بھی ہیں اور دیگر بعض قومیں، ان کا عقیدہ انتہائی کمزور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج انسان
انسان کے اعمال بگڑتے جا رہے ہیں، دنیا میں فساد مچ رہا ہے، ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ایک دن آنے والا ہے کہ میرا خدا، میرا مالک، میرا خالق جو مجھ کو پیدا کیا ہے، مجھ کو یہ ساری نعمتوں سے نوازا ہے، مجھ سے سوال کرے گا اور مجھ کو جواب دینا ہوگا۔ جہاں پر جواب دہی کا احساس پیدا ہوتا ہے وہاں پر سارے کام اچھے ہوتے جاتے ہیں۔ دیکھیے آپ اس کی مثال کہ پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز میں لوگوں کو، ان کے امپلائیز کو جو ہے یہ کہا جاتا ہے کہ تم سے سوال کیا جائے گا، تم جواب دہ ہوں گے کام کے سلسلے میں، ان کو پابند کیا جاتا ہے اور ان سے رزلٹس مانگے جاتے ہیں، تو پھر وہ اچھے رزلٹس دیتے ہیں، اس پہ محنت سے کام کرتے ہیں۔ وہ اس کے مقابل میں گورنمنٹ انسٹیٹیوشن میں دیکھیے کہ لوگوں سے سوال نہیں کیا جاتا، کوئی کسی کو جواب دہ نہیں ہوتا ہے، تو وہاں پر بگاڑ ہی بگاڑ رہتا ہے، کوئی کام نہیں ہوتا ہے، کوئی رزلٹس نہیں آتے ہیں، کیونکہ ان کو احساس ہوتا ہے کہ یہ بات کا کہ ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کسی کو جواب دہ نہیں ہے، تو جو چاہیں کریں۔ ایسا ہی دنیا میں اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ آخرت نہیں ہے اور ان کو دوبارہ اٹھائے جانا نہیں ہے، تو پھر وہ جو چاہے کرتا پھرتا ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا ہے۔ لیکن یہ غلط بات ہے۔ عقیدہ آخرت اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ مضبوط ہو جائے انسان کا، تاکہ اس کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔